Click the subscribe button and press the bell icon to never miss a video. मुसन्निफ मुश्ताक अहमद यूसुफी धीरजगंज का पहला यादगार मुशायरा, हलवाई की दुकान और कुत्ते का नाश्ता। इंटरव्यू की गर्ज से धीरजगंज जाने के लिए बशारत सुबह 3 बजे ही निकल खड़े हुए। 7 बजे मौलवी मुजफ्फर के घर पहुंचे तो वो तख्त पर बैठे जलेबियों का नाश्ता कर रहे थे। बशारत ने अपना नाम पता बताया तो कहने लगे, आइए आइए, आप तो कान्हीपुर के रहने वाले हैं। कानपुर को गोया लखनऊ का आंगन कहिए। लखनऊ के लोग तो बड़े मुदम्मे और नाक वाले होते हैं, लिहाजा मैं नाश्ते के लिए झूठू भी नहीं टोकूंगा। ए ज़ोक तकल्लुफ में है तकलीफ बराबर। जी हाँ, उन्होंने सरासर को बराबर कर दिया था। जाहिर है नाश्ता तो आप करके ही आए होंगे। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग अंजुमन के दफ्तर में 1 घंटे बाद होगी, वहीं मुलाकात होगी। और हाँ, जिस नाहिंजार से आपने सिफारिश करवाई है वो निहायत नामाकूल और बखील आदमी है। इस तमाम गुफ्तगू में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगे होंगे। मौलवी मुजफ्फर ने बैठने को भी नहीं कहा, खड़े खड़े ही भुगता कर दिया। घर से मुंह अंधेरे चले थे। मौलवी मुजफ्फर को गरम जलेबियां खाते देखकर इनकी भूख भड़क उठी। मोहम्मद हुसैन के अल्फाज में भूख ने इनकी अपनी ही जुबान में जायका पैदा कर दिया था। घूम फिर कर हलवाई की दुकान दरियाफ्त की और 1.5 पाव जलेबियां घान से उतरती हुई तुलवाई। दूने से पहली जलेबी उठाई ही थी कि हलवाई का कुत्ता इनके पूरे अर्ज के गरारे नुमा लखनवी पाजामे के पाइंचे में मुंह डालकर बड़ी ही तुंदही से लपड़ लपड़ इनकी पिंडली चाटने लगा। कुछ देर वो चुपचाप बेहिस्सो हरकत खड़े चटवाते रहे, इसलिए कि उन्होंने किसी से सुना था कि कुत्ता अगर पीछा करे या आपके हाथ पैर चाटने लगे तो भागना या शोर नहीं मचाना है, वरना वो मुश्तइल होकर सचमुच काट खाएगा। जैसे ही उन्होंने इसे एक जलेबी डाली, इसने पिंडी छोड़ दी। इसी असना में उन्होंने खुद भी एक जलेबी खा ली। कुत्ता अपनी जलेबी खत्म होते ही पाइंचे में मुंह डालकर फिर शुरू हो गया। जुबान भी ठीक से साफ नहीं की। अब नाश्ते का ये पैटर्न बना कि पहले एक जलेबी कुत्ते को डालते, तब खुद भी एक खा पाते। जलेबी देने में ज़रा देर हो जाती तो वो लपक कर दोबारा बड़ी रगबत और इन्हिमाक से पिंडी चटोरने लगता, शायद इसलिए कि इसके अंदर भी एक हड्डी थी। लेकिन अब दिल से कुत्ते का खौफ इस हद तक निकल चुका था कि इसकी ठंडी नाक से गुदगुदी हो रही थी। उन्होंने खड़े खड़े 2 निहायत अहम फैसले किए। अव्वल ये कि आइंदा कभी जोहलाए कानपुर की तरह सड़क पर खड़े होकर जलेबी नहीं खाएंगे। दोइम शुरफाए लखनऊ की देखा देखी इतने चौड़े पाइंचे का पाजामा हरगिज नहीं पहनेंगे, कम अज कम जिंदा हालत में। कुत्ते को नाश्ता करवा चुके तो खाली दूना इसके सामने रख दिया। वो शीरा चाटने में मुनहमिक हो गया तो हलवाई के पास दोबारा गए। 1 पाव दूध कुल्हड़ में अपने लिए और 1.5 पाव कुत्ते के लिए खरीदा ताकि इसे पीता छोड़कर सटक जाए। अपने हिस्से का दूध घटाघट पीकर कस्बे की सैर को रवाना होने लगे तो कुत्ता अपना दूध छोड़कर इनके पीछे पीछे हो लिया। इन्हें जाता देखकर पहले कुत्ते के कान खड़े हुए थे और अब इनके खड़े हुए कि बदजात अब क्या चाहता है। 3-4 जगह जहां उन्होंने जरा दम लेने के लिए रफ्तार कम करने की कोशिश की या अपनी मर्जी से मुड़ना या लौटना चाहा तो कुत्ता किसी तरह राजी ना हुआ। हर मोड़ पर गली के कुत्ते चारों तरफ से इन्हें ऐसे घेर लेते और खुदेड़ते हुए दूसरी गली तक ले जाते, जिसकी बैनुल कल्बी सरहद पर दूसरे ताज़ा दम कुत्ते चार्ज ले लेते। कुत्ता बड़ी बेजिगरी सरे तनहा लड़ रहा था। जब तक जंग फैसला कुन तरीके से ख़त्म ना हो जाती या कम अज़ कम आर्जी सदबंदी ना हो जाती या बसूरत दीगर दूसरी गली के शेरों से असर नो मुकाबला शुरू ना होता, वो यूएनओ की तरह बीच में खामोश खड़े देखते रहते। वो लौंडों को कुत्तों को पत्थर मारने से बड़ी ही सख्ती से मना कर रहे थे, इसलिए कि सारे पत्थर तो इन्हीं को लग रहे थे। वो कुत्ता दूसरे कुत्तों को इनकी तरफ बढ़ने नहीं देता था। और सच तो ये है कि इनकी अखलाकी हमदर्दियां अब अपने ही कुत्ते के साथ हो गई थी। 2 फरलांग पहले जब वो चले थे तो वो महज एक कुत्ता था, मगर अब रिश्ता बदल चुका था। वो इसके लिए कोई अच्छा सा नाम सोचने लगे। इन्हें आज पहली दफा मालूम हुआ गांव में अजनबी की आमद का ऐलान कुत्ते, बच्चे और मोर करते हैं। इसके बाद वो सारे गांव का मेहमान हो जाता है। इन्हें ये देखकर दुख हुआ कि हलवाई और बच्चे इस कुत्ते को टीपू टीपू कहकर बुला और धुतकार रहे थे।
خون آشام جنگ میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے کثرت سے کتوں کا نام ٹیپو رکھنا شروع کر دیا تھا، اور ایک زمانے میں یہ نام شمالی ہندوستان میں اتنا عام ہوا کہ خود ہندوستانی بھی آوارہ اور بے نام کتوں کو ٹیپو ہی کہہ کر بلاتے اور ہشکارتے تھے، یہ جانے بغیر کہ کتوں کا یہ نام کیسے پڑا۔ باستثنائے نیپولین اور ٹیپو سلطان، انگریزوں نے ایسا سلوک اپنے کسی اور دشمن کے ساتھ روا نہیں رکھا، اس لیے کہ کسی اور دشمن کی ان کے دل میں ایسی ہیبت اور دہشت کبھی نہیں بیٹھی تھی۔ برصغیر کے کتے 100 سال تک سلطان شہید کے نام سے پکارے جاتے رہے۔ کچھ برگزیدہ شہداء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آزمائش عقوبت مطہرہ اور شہادت عظمیٰ ان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ رب جلیل انہیں شہادت جاریہ کی سعادت سے سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ حالانکہ ان کا اپنا گھر پختہ اور سکول نیم پختہ تھا، لیکن مولوی مظفر نے اپنی دیانت اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی سادگی کا نمونہ پیش کرنے کی غرض سے اپنا دفتر ایک کچے ٹن پوش مکان میں بنا رکھا تھا۔ سلیکشن کمیٹی کا اجلاس اسی جگہ ہونے والا تھا۔ بشارت سمیت کل 3 امیدوار تھے۔ باہر دروازے کے بائیں طرف ایک بلیک بورڈ پر چاک سے یہ ہدایات مرقوم تھیں: نمبر 1، امیدوار اپنی باری کا انتظار صبر و تحمل سے کریں۔ 2، امیدوار کو سفر خرچ اور بھتہ ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد ان کے طعام کا انتظام یتیم خانہ شمول اسلام میں کیا جائے گا۔ نمبر 3، انٹرویو کے وقت امیدوار کو مبلغ 1 روپے چندے کی یتیم خانے کی رسید پیش کرنا ہوگی۔ نمبر 4، امیدوار حضرات برائے کرم اپنی بیڑی بجھا کر اندر داخل ہوں گے۔ بشارت جب انتظار گاہ یعنی نیم کی چھاؤں تلے پہنچے تو کتا ان کی جلوں میں تھا۔ انہوں نے اشاروں کنایوں سے کئی بار اس سے رخصت چاہی، مگر وہ کسی طور ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ نیم کے نیچے وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئے تو وہ بھی ان کے قدموں میں آن بیٹھا۔ نہایت مناسب وقفوں سے دم ہلا ہلا کر انہیں ممنون نگاہوں سے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ انداز انہیں بہت اچھا لگا اور اس کی موجودگی سے انہیں کچھ تقویت سی محسوس ہونے لگی۔ نیم کے سائے میں ایک امیدوار جو خود کو الہ آباد کا LT بتاتا تھا، اکڑو بیٹھا تنکے سے ریت پر ایک تکسیر یعنی 20 کا مبارک نقشہ بنا رہا تھا، جس کے خانوں کی عدد کسی طرف سے بھی گنے جائیں حاصل جمع 20 بنتا تھا۔ تقسیر زن اور افسر کو رام کرنے کے لیے یہ نقشہ تیز بہدف سمجھا جاتا تھا۔ کان کے پیچ و خم میں جو سوالیہ نشان کے اندر ایک اور سوالیہ نشان بنا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیانی گھائی میں اس نے عطر خس کا پھویا اڑس رکھا تھا۔ زلف بنگال ہیئر آئل سے کی ہوئی سنچائی کی ریلے جو سر کی فوری ضروریات سے زائد تھے، پیشانی پر بہہ رہے تھے۔ دوسرا امیدوار جو کالپی سے آیا تھا، خود کو علی گڑھ کا BA/BT بتلاتا تھا۔ دھوپ کی اینک سے تو سمجھ میں آئی تھی، لیکن اس نے گلے میں سلک کا سرخ سکارف بھی باندھ رکھا تھا، جس کا اس چلچلاتی دھوپ میں بظاہر یہی مصرف نظر آتا تھا کہ چہرے سے ٹپکا ہوا پسینہ محفوظ کر لے۔ اگر اس کا وزن 100 پاؤنڈ کم ہوتا تو وہ سوٹ جو وہ پہن کر آیا تھا بالکل فٹ آتا۔ قمیص کے 2 نیچے کے بٹن اور پتلون کے 2 اوپر والے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ صرف سولر ہیٹ صحیح سائز کا تھا۔ فیروزے کی انگوٹھی بھی غالباً تنگ ہو گئی تھی، اس لیے کہ انٹرویو کے لیے آواز پڑی تو اس نے جیب سے نکال کر چنگلیا میں پہن لی۔ جوتے کے تسمے جنہیں وہ کھڑے ہونے کے بعد دیکھ نہیں سکتا تھا، کھلے ہوئے تھے۔ کہتا تھا، گول کیپر رہ چکا ہوں۔ اس تنو توش کے باوجود خود کو نیم کے 2 شانے میں اس طرح فٹ کیا تھا کہ دور سے ایک وی نظر آتا تھا، جس کی ایک نوک پر جوتے اور دوسری پر ہیٹ رکھا تھا۔ یہ صاحب اوپر ٹنگے ٹنگے ہی گفتگو میں حصہ لے رہے تھے اور وہیں سے پیک کی پچکاریاں اور پاسنگ شو سگریٹ کی راکھ چٹکی بجا بجا کر جھاڑ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بشارت کے پاس ایک جنگم فقیر آن بیٹھا، اپنا سونٹا ان کے ماتھے پر رکھ کر کہنے لگا، قسمت کا حال بتاتا ہوں پاؤں کے تلوے دیکھ کر، ابے جوتے اتار نہیں تو سالے کو یہیں بھسم کر دوں گا۔ انہوں نے اسے پاگل سمجھ کر منہ پھیر لیا، لیکن جب اس نے نرم لہجے میں کہا، بچہ تیرے پیروں پہ تل اور سیدھی بغل میں مسا ہے، تو انہوں نے خوف زدہ ہو کر جوتے اتار دیے، اس لیے کہ اس نے بالکل صحیح نشاندہی کی تھی۔ ذرا دور پر ایک بڑ کے درخت کے نیچے تیسری جماعت کے لڑکے ڈرل کر رہے تھے۔ اس وقت ان سے ڈنڈ لگوائے جا رہے تھے۔ پہلے ہی ڈنڈ میں ہوں کہتے ہوئے سر نیچے لے جانے کے بعد صرف 2 لڑکے ہتھیلیوں کے بل اٹھ پائے، باقی ماندہ وہیں دھول میں چھپکلی کی طرح پٹ پڑے رہ گئے اور گردن موڑ موڑ کر بڑی ہی بے چارگی سے ڈرل ماسٹر کو دیکھ رہے تھے، جو انہیں تانا دے رہا تھا کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں کیسا دودھ پلایا ہے۔ دروازے پر سرکنڈوں کی چک پڑی تھی۔
जिस का निचला हिस्सा झड़ चुका था। सुतली की लड़ियां लटकी रह गई थीं। सबसे पहले अलीग उम्मीदवार को इस तरह आवाज पड़ी जैसे अदालत में फरीकैन मुकदमा के नाम मावल्दियत पुकारे जाते हैं। पुकारने के अंदाज से जाहिर होता था गोया 100-200 उम्मीदवार हैं जो 1.5-2 मील दूर कहीं बैठे हैं। उम्मीदवार मज़कूरा नीम की गुलेल पर से धम से कूदकर सोलर हीट समेत दरवाजे में से दाखिल होने वाला था कि चपरासी ने इसका रास्ता रोक लिया। इसने यतीम खाने के चंदे की रसीद तलब की और पासिंग शू की डिबिया जिसमें अभी 2 सिगरेट बाकी थे बसीगा खराज धरवा ली। फिर जूते उतरवाकर बहालत रुकू अंदर ले गया। 50 मिनट बाद दोनों बाहर निकले। चपरासी ने दरवाजे के पास रखी हुई चौबी घोड़ी में मुअल्लिक घंटे को एक दफा बजाया जिसका मकसद अबालियाने कस्बा और उम्मीदवार को मतला करना था कि पहला इंटरव्यू खत्म हुआ। बाहर खड़े हुए लड़कों ने खूब तालियां बजाईं, जिसके बाद इलाहाबादी उम्मीदवार का नाम पुकारा गया और वो 20 का नक्शा मिटाकर लपक झपक अंदर चला गया। 50 मिनट बाद फिर चपरासी ने बाहर आकर घंटे पर दोबारा इतने जोर से ज़रब लगाई कि कस्बे के तमाम मोड़ चिंगाड़ने लगे। हर इंटरव्यू का दौरानिया वही था जो स्कूल के घंटों का। चपरासी ने आंख मारकर बशारत को अंदर चलने का इशारा किया। बशारत इंटरव्यू के लिए अंदर दाखिल हुए तो कुछ देर तक कुछ नजर न आया, इसलिए कि बखबर एक गोल मोखे के रोशनी आने के लिए कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। फिर धीरे धीरे इसी अंधेरे में हर चीज की आउटलाइन उभरती उजलती चली गई, यहाँ तक कि दीवारों पर कागल यानी पीली मिट्टी और गोबर की ताजा लिपाई में मजबूती और गिरफ्त के लिए जो कड़वी की छेलन और तूड़ी के तिनके डाले गए थे, इनका कुदरती और सुनहरी वार्निश अंधेरे में चमकने लगा। दाएं तरफ नीम तारीख कोने में 2 बटन नजर आए जो चलकर इनकी तरफ आने लगे तो इन्हें खौफ महसूस हुआ। ये इस बिल्ली की आंखें थीं जो किसी अनदेखे चूहे की तलाश में थीं। बाईं तरफ एक 4 फुट ऊंची मचान नुमा घाट पड़ी थी जिसके पाए गालिबन दरख्तों के सालिम तने से बनाए गए थे। वसूले से छाल उतारने की जहमत भी गवारा नहीं की गई थी। इस पर सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर टांगे लटकाए बैठे थे। इसके पास ही एक और मेंबर बगैर पुश्त के मोंडे पर बैठे थे। दरवाजे की तरफ पुश्त किए मौलवी मुजफ्फर एक टेकीदार मोंडे पर विराजमान थे जिसके हथों की पैडिंग निकलने के बाद सरकंडे नंगे सर खड़े रह गए थे। एक बगैर बाजू वाले लोहे की कुर्सी पर एक निहायत खुशमिजाज शख्स उल्टा बैठा था, यानी इसकी पुश्त से अपना सीना मिलाए और किनारे पर अपनी ठोड़ी रखे हुए। इसका रंग इतना सांवला था कि अंधेरे में सिर्फ दांत नजर आ रहे थे। ये तहसीलदार था जो इस कमेटी का चेयरमैन था। एक मेंबर ने अपनी तुर्की टोपी घाट के पाए को पहनाए रखी थी। कुछ देर बाद जब बिल्ली इसके फंदे से तमाचे मार मार कर खेलने लगी तो इसके पाए से उतार कर अपने सर पर रख ली। सबके हाथ में खजूर के पंखे थे। मूली मचन पंखे की डंडी गर्दन के रास्ते शेरवानी में उतरकर बार बार अपनी पीठ खुजाने के बाद डंडी की नोक को सूंघते थे। तहसीलदार के हाथ में जो पंखा था इसमें सुर्ख गोट और वस्त में छोटा सा आईना लगा हुआ था। उम्मीदवार के बैठने के लिए एक स्टूल जिसके वस्त में गुर्दे की शक्ल का एक सुराख था जो इस जमाने में सब स्टूलों में होता था। इसका मसरफ एक अरसे तक हमारी समझ में न आया। बाज लोग गर्मियों में इस पर सुराही या ठलिया रख देते थे ताकि सुराख से पानी रिसता रहे और पैंदे को ठंडी हवा लगती रहे। बशारत आखिर वक्त तक ये फैसला ना कर सके कि वो खुद नर्वस है या स्टूल लड़खड़ा रहा है। तहसीलदार पेड़ की लस्सी पी रहा था और बकिया मेंबरान हुक्का। सबने जूते उतार रखे थे। बशारत को अगर ये इल्म होता तो यकीनन साफ मूड़े पहन कर आते। मूड़े पर बैठा हुआ मेंबर अपने बाएं पैर को दाएं घुटने पर रखे हाथ की उंगलियों से पांव की उंगलियों के साथ पंजा लड़ा रहा था। एक बदकलई उगलदान गर्दिश में था। हवा में हुक्के, पान के बनारसी तंबाकू, कोरी, ठलिया कोने में पड़े हुए थे। खरबूजे के छिलकों, अतरे खस और गोबर की ताजा लिपाई की बू बसी हुई थी और इन सब पर गालिब वो भबका जिसके बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि ये देसी जूतों की बू है या पैरों से आ रही है या पैरों की सरांध है जो जूतों से आ रही है। जिस मौके का हम जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में ये फैसला करना दुश्वार था कि वो रोशनी के लिए बनाया गया है या अंदर की तारीकी को कंट्रास्ट से ज्यादा तारीख दिखाने के लिए रखा गया है। आया अंदर के धुएं को बाहर फेंकने के लिए है या बाहर की गर्द को अंदर आने का रास्ता दिखाना मकसूद
مقصود ہے؟ باہر کا منظر دیکھنے کے لیے روزن ہے یا باہر والوں کو اندر تانگ جھانک کرنے کے لیے جھانکی مہیا کی گئی ہے؟ راشن دان، ہوا دان، دید بان، دودھ کش، دریچہ، پورٹ ہول، بقول بشارت یہ ایشیا کا سب سے کثیر المقاصد سوراخ تھا جو بے حد اوور ورکڈ اور چکرایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان میں سے کوئی سا فریضہ بھی ٹھیک سے انجام نہیں دے پا رہا تھا۔ فی الوقت اس میں ہر 5 منٹ کے بعد ایک نیا چہرہ فٹ ہو جاتا تھا۔ ہو یہ رہا تھا کہ باہر دیوار تلے ایک لڑکا گھوڑا بنتا اور دوسرا اس پر کھڑے ہو کے اس وقت تک تماشا دیکھتا رہتا جب تک گھوڑے کے پیر نہ لڑکھڑانے لگتے اور وہ کمر کو کمانی کی طرح لچکا لچکا کے یہ مطالبہ نہ کرنے لگتا کہ یار اتر، مجھے بھی تو دیکھنے دے۔ گاہے بگاہے یہ موقع آکسیجن اور گالیوں کی راہ گزر کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس تجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مولی مجن دمے کے مریض تھے۔ جب کھانسی کا دورہ پڑتا اور ایسا لگتا کہ شاید دوسرا سانس نہیں آئے گا تو وہ دوڑ کر آکسیجن کے لیے موقع میں اپنا منہ فٹ کر دیتے اور جب سانس کی آمد و شد بحال ہو جاتی تو قرات سے الحمدللہ کہنے کے بعد لونڈوں کو سڑی سڑی گالیاں دیتے۔ تھوڑی دیر بعد دھوپ کا رخ بدلا تو سورج کا ایک چکا چوند لپکتا نیزہ اس روزن سے داخل ہو کر کمرے کی تاریکی کو چیرتا چلا گیا۔ اس میں دھوئیں کے بل کھاتے مرغولوں کا ناچ دیدنی تھا۔ بائیں دیوار کی تاک میں دینیات کے طلبہ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے استنجے کے نہایت سے ڈول ڈھیلے کرینے سے تلے پر اوپر سجے ہوئے تھے جن پر اگر مکھیاں بیٹھی ہوتی تو بالکل بدایوں کے پیڑے معلوم ہوتے۔ دائیں دیوار پر شہنشاہ جارج کے فوٹو پر گیندے کا سوکھا کھڑک بار لٹک رہا تھا جس کے نیچے مصطفیٰ کمال پاشا کا فوٹو اور مولانا محمد علی جوہر کی تصویریں جس میں وہ چوغا پہنے اور سموری ٹوپی پر چاند تارا لگائے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے درمیان مولی مجن کا بڑا سا فوٹو اور اس کے نیچے فریم کیا ہوا سپاس نامہ جو اساتذہ اور چپڑاسیوں نے ان کی خدمت میں ہیضے سے جانبر ہونے کی خوشی میں درازی عمر کی دعاؤں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ ان کی تنخواہ 5 مہینے سے رکی ہوئی تھی۔ ہم یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ جب بشارت انٹرویو کے لیے اٹھ کر جانے لگے تو کتا بھی ساتھ لگ گیا۔ انہوں نے بتھیرا روکا مگر وہ نہ مانا۔ چپڑاسی نے کہا آپ اس پلیت کو اندر نہیں لے جا سکتے۔ بشارت نے جواب دیا یہ کتا میرا نہیں ہے۔ چپڑاسی بولا تو پھر آپ اسے 2 گھنٹے سے آغوش میں لیے کیوں بیٹھے تھے؟ اس نے ایک ڈھیلا اٹھا کر رسید کرنا چاہا تو کتے نے جھٹ سے پنڈلی پکڑ لی اور وہ چیخنے لگا۔ بشارت کے منع کرنے پر اس نے فوراً پنڈلی چھوڑ دی۔ شکریہ ادا کرنے کی بجائے چپڑاسی کہنے لگا اور اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ کتا میرا نہیں ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کتا بھی ان کے ساتھ گھس گیا۔ روکنا تو بڑی بات ہے۔ جب چپڑاسی میں اتنا حوصلہ نہیں رہا کہ ٹوک بھی سکے، اس کے اندر گھستے ہی ایک بھونچال آ گیا۔ ممبران کمیٹی نے چیخ چیخ کر چھپر سر پر اٹھا لیا، لیکن جب کتا ان سے بھی زیادہ زور سے بھونکا تو سب سہم کر اپنی اپنی پنڈلی گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ بشارت نے کہا اگر آپ حضرات بالکل خاموش اور ساکت ہو جائیں تو یہ بھی چپکا ہو جائے گا۔ اس پر ایک صاحب بولے کہ آپ انٹرویو میں اپنے ساتھ کتا لے کر کیوں آئے ہیں؟ بشارت نے قسم کھا کر کتے سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا تو وہی صاحب بولے اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ کتا آپ کا نہیں ہے تو آپ اس کی عادت قبیحہ سے اس درجہ کیوں کر واقف ہیں؟ بشارت انٹرویو کے لیے اپنی نشست پر بیٹھ گئے تو کتا ان کے پیروں سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ان کا جی چاہا کہ وہ یوں ہی بیٹھا رہے۔ اس کی وجہ سے اب وہ نروس محسوس نہیں کر رہے تھے۔ انٹرویو کے دوران 2 مرتبہ مولی مجن نے بشارت کی کسی بات پر بڑی حقارت سے زوردار کہکا لگایا تو کتا ان سے بھی زیادہ زور سے بھونکنے لگا اور وہ سہم کر اپنا کہکہا بیچ میں ہی سوئچ آف کر کے چپ کے بیٹھ گئے۔ بشارت کو کتے پر بے تحاشا پیار آیا۔ انٹرویو سے پہلے تحصیلدار نے گلا صاف کر کے جب سب کو خاموش کیا تو ایسا سناٹا طاری ہوا کہ دیوار پر لٹکے ہوئے کلاک کی ٹک ٹک اور مولوی مظفر کے ہانپنے کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ پھر انٹرویو شروع ہوا اور سوالوں کی بوچھار۔ اتنے میں کلاک نے 11 بجائے اور سب دوبارہ بالکل خاموش ہو گئے۔ دھیرج گنج میں کچھ عرصے رہنے کے بعد بشارت کو معلوم ہوا کہ جب کلاک کچھ بجاتا ہے تو دیہات کے آداب کے مطابق سب خاموش اور باادب ہو کر
سنتے اور گنتے ہیں کہ غلط تو نہیں بجا رہا۔ انٹرویو دوبارہ شروع ہوا تو جس شخص کو وہ چپراسی سمجھے تھے وہ گھاٹ کے ادوائن پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دینیات کا ماسٹر نکلا جو ان دنوں اردو ٹیچر کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا۔ انٹرویو میں سب سے زیادہ دھر پٹک اسی نے کی، گو کہ مولوی مظفر اور ایک ممبر نے بھی جو عدالت مصنفی کے ریٹائرڈ سے رشتہ دار تھے اینڈے بینڈے سوال کیے۔ تحصیلدار نے البتہ در پردہ مدد اور طرفداری کی اور سفارش کی لاج رکھ لی۔ چند سوالات ہم نقل کرتے ہیں جن سے سوال کرنے اور جواب دینے والے دونوں کی قابلیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ مولوی مظفر کلیات مخمور پر چمکارنے کے انداز سے ہاتھ پھیرتے ہوئے شعر کہنے کے فوائد بیان کیجیے۔ بشارت چہرے پر ایسا ایکسپریشن گویا آؤٹ آف کورس سوال پوچھ لیا ہے۔ شاعری؟ میرا مطلب ہے شعر، یعنی اس کا گویا مقصد تلاميذ الرحمن؟ بات دراصل یہ ہے کہ شوقیہ۔ مولوی مظفر اچھا، خالق باری کا کوئی شعر سنائیے۔ بشارت خالق باری سرجن ہار واحد ایک بدا کرتار۔ سرشتہ دار آپ کے والد دادا اور نانا کس محکمے میں ملازم تھے؟ بشارت انہوں نے ملازمت نہیں کی۔ سرشتہ دار پھر آپ کیسے ملازمت کر سکیں گے؟ چار پشتے یک کے بعد دیگرے اپنا پتا ماریں تب کہیں ملازمت کے لائق جوہر قابل پیدا ہوتا ہے۔ بشارت سادہ لوہی سے جناب عالی میرا پتا آپریشن کے ذریعے باہر نکالا جا چکا ہے۔ دینیات ٹیچر شگاف دکھائیے۔ تحصیلدار آپ نے کبھی بید استعمال کیا ہے؟ بشارت جی نہیں۔ تحصیلدار آپ پر کبھی بید استعمال ہوا ہے؟ بشارت بارہا۔ تحصیلدار آپ یقیناً ڈسپلن قائم رکھ سکیں گے۔ سرشتہ دار اچھا یہ بتائیے دنیا گول کیوں بنائی گئی ہے؟ بشارت سرشتہ دار کو اس طرح دیکھتے ہوئے جسے چاروں خانے چت ہونے کے بعد پہلوان اپنے حریف کو دیکھتا ہے۔ تحصیلدار سرشتہ دار صاحب انہوں نے اردو ٹیچری کی درخواست دی ہے۔ جغرافیہ والوں کے انٹرویو جمعرات کو ہیں۔ دینیات ٹیچر بلیک بورڈ پر اپنی خوش خطی کا نمونہ لکھ کر دکھائیے۔ سرشتہ دار داڑھی پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بشارت کچھ نہیں۔ سرشتہ دار پھر رکھتے کیوں نہیں؟ دینیات ٹیچر آپ کو چچا سے زیادہ محبت ہے یا ماموں سے؟ بشارت کبھی غور نہیں کیا۔ دینیات ٹیچر اب کر لیجئے۔ بشارت میرے کوئی چچا نہیں ہے۔ دینیات ٹیچر آپ کو نماز آتی ہے؟ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھ کر دکھائیے۔ بشارت وہ حیات ہیں۔ دینیات ٹیچر لا حول ولا قوت، میں نے تو بشرے پر قیاس کیا تھا، تو پھر اپنے دادا کی پڑھ کر دکھائیے، یا آپ ابھی ان کے سائے سے بھی محروم نہیں ہوئے؟ بشارت مری آواز میں جی ہو گیا۔ مولوی مظفر مسدس حالی کا کوئی بند سنائیے۔ بشارت مسدس کا تو کوئی بند اس وقت یاد نہیں آ رہا، حالی ہی کی مناجات بیوہ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر گھاٹ پر بیٹھے ہوئے ممبران معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے۔ تحصیلدار بشارت کو آنکھ مارتا ہے۔ مولوی مجن کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ سبب کچھ عرصے پہلے مولوی مجن نے حساب کی ٹیچر کی بیوہ بہن سے دوسری شادی رچائی تھی اور سالے کی تنخواہ میں 4 روپے کا اضافہ کیا تھا، جس سے ان سینئر ٹیچروں کی بڑی حق تلفی ہوئی تھی جن کی کوئی بیوہ بہن نہیں تھی۔ قصبے میں ان کے نکاح صغیرہ و کبیرہ اور سالے کی ترقی کے بڑے مارچے تھے، لیکن سالہ 4 روپے سے مطمئن نہیں تھا، ہر وقت شاکی ہی رہتا اور بار بار تانے دیتا تھا، ہم سے کب پیار ہے، ہمشیر تمہیں پیاری ہے۔ تحصیلدار اچھا اب کوئی اپنا پسندیدہ شعر سنائیے جس کا موضوع بیوہ نہ ہو۔ بشارت توڑ ڈالے جوڑ سارے باندھ کر بند کفن، گور کی بغلی سے چت ہے پہلواں کچھ بھی نہیں۔ تحصیلدار کس کا شعر ہے؟ بشارت زبان کا شعر ہے۔ تحصیلدار اے سبحان اللہ، قربان جائیے، کیسی کیسی لفظی رعایتیں اور قیامت کے تلازم میں باندھے ہیں۔ توڑ کی ٹکر پر جوڑ، ایک طرف باندھا ہے تو دوسری طرف بند، واہ واہ۔ اس کے بعد بغلی قبر اور بغلی داؤ کی طرف لطیف اشارہ، پھر بغلی داؤ سے پہلوان کا چت ہونا، اخیر میں چت پہلوان اور چت مردہ اور کچھ بھی نہیں۔
کہہ کے دنیا کی بے ثباتی کو 3 لفظوں میں بھگتا دیا۔ ڈھیر سارے ثنا بدا کو ایک شعر کے کوزے میں بند کر دینا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسا ٹھکا ہوا، اتنا پختہ اور اتنا خراب شعر کوئی استاد ہی کہہ سکتا ہے۔ مولوی مظفر: آپ سادگی پسند کرتے ہیں یا عیش و عشرت؟ بشارت: سادگی۔ مولوی مظفر: شادی شدہ ہیں یا چھڑے دم؟ بشارت: جی غیر شادی شدہ ہوں۔ مولوی مظفر: پھر آپ اتنی ساری تنخواہ کا کیا کریں گے؟ یتیم خانے کو ماہوار کتنا چندہ دیں گے؟ تحصیلدار: آپ نے شاعری کب شروع کی؟ اپنا پہلا شعر سنائیے۔ بشارت: ہے انتظار دید میں لاشا اچھل رہا، حالانکہ کوئے یار ابھی اتنی دور ہے۔ تحصیلدار: حالانکہ کا جواب نہیں، واللہ اوسر افتادہ زمین میں لاشا نے جان ڈال دی، اور اتنی دور میں کچھ نہ کہہ کر کتنا کچھ کہہ دیا۔ بشارت: آداب بجا لاتا ہوں۔ تحصیلدار: چھوٹی بہر میں کیا قیامت شعر نکالا ہے؟ شعر میں کفایت الفاظ کے علاوہ خست خیال بھی پائی جاتی ہے۔ بشارت: آداب۔ تحصیلدار کتا بھونکنے لگا: معاف کیجیے، میں آپ کے کتے کے بھونکنے میں مخل ہو رہا ہوں۔ یہ بتائیے کہ زندگی میں آپ کی کیا ایمبیشن ہے؟ بشارت: یہ ملازمت مل جائے۔ تحصیلدار: تو سمجھیے مل گئی۔ کل صبح اپنا اسباب، برتن، بھانڈے لے آئیے گا۔ 11:30 بجے مجھے آپ کی جوائننگ رپورٹ مل جانی چاہیے۔ تنخواہ آپ کی 40 روپے ماہوار ہوگی۔ مولوی مظفر چیختے اور پیر پٹکتے ہی رہ گئے کہ سنیے تو، گریڈ 25 روپے کا ہے۔ تحصیلدار نے انہیں جھڑک کر خاموش کر دیا اور فائل پر انگریزی میں یہ نوٹ لکھا کہ اس امیدوار میں وہ تمام اعلیٰ اوصاف پائے جاتے ہیں جو کسی بھی لائق اور ایمبیشیس نوجوان کو ایک کامیاب پٹواری یا کلاس ٹیچر بنا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ مناسب نگرانی اور رہنمائی میسر آ جائے۔ عدیم الفرصتی کے باوجود میں اسے کچھ وقت اور توجہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابتدا میں نے اسے 100 میں سے 80 نمبر دیے تھے، مگر بعد میں 5 نمبر خوش خطی کے بڑھا دیے ہیں، لیکن 5 نمبر شاعری کے کاٹنے پڑے۔